السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار ڈی ایل ایڈ اردو ایگزام 2025 کے لیے ٹاپ اردو ادب سوالات۔ آئیے، اگر آپ 2025 کے اندر ایگزام دے رہے ہیں بہار ڈی ایل ایڈ اردو کا، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ ہم اردو کے اندر 25 سے 25 نمبر حاصل کریں، لیکن ہمیں اس کے لیے کیا پڑھنا یہ ہمیں معلوم نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے جہاں اردو گرامر کا تیاری کرنا ضروری ہے، وہیں آپ کے لیے اردو ادب کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تو اردو گرامر پہ بہت سارے ویڈیو ہمارے پڑے ہوئے ہیں بہار ڈی ایل ایڈ کے لیے، لیکن اردو ادب پر ہمیں محنت کرنا ہے اور آنے والے ایگزام کی تیاری کرنی ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کا آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں، لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ بنیار پور، سیوان، آرا، پٹنہ۔ لطف الرحمن کی پیدائش ہوئی بنیار پور میں۔ کہاں ہوئی؟ بنیار پور میں ان کی پیدائش ہوئی، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 2 کیا ہے؟ لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ بنیار پور میں تو ان کی پیدائش ہوئی، لیکن کس سال کے اندر ہوئی؟ 1940، 1941، 1950، 1951۔ ان کی پیدائش 1941 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1941 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 3 ہے، لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ والد کہے تو ابو، ان کے ابو کا کیا نام تھا؟ دیکھیے، مولوی عمران، مولوی شہباز، مولوی عبدالغفور، احمد حسین۔ لطف الرحمن کے والد صاحب کا نام تھا مولوی عبدالغفور۔ کیا نام تھا؟ مولوی عبدالغفور نام تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، لطف الرحمن کی والدہ کا نام کیا تھا؟ والدہ کس کو بولا جاتا ہے؟ امی کو بولا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بی بی زینب، بی بی آمنہ، بی بی مریم، بی بی جنت۔ لطف الرحمن کی ماں کا نام تھا بی بی آمنہ۔ کیا نام تھا؟ بی بی آمنہ تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ آبائی وطن یعنی باپ دادے کا جو گھر ہے وہ کہاں تھا؟ دیکھیے، پٹنہ ضلع، دربھنگا ضلع، آرا ضلع، ان میں کوئی نہیں۔ تو دیکھیے اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو دربھنگا ضلع۔ دربھنگا ضلع میں گاؤں کا نام ہے ریونڈھا۔ کیا نام ہے؟ ریونڈھا۔ بعض لوگوں نے اسے ریونڈھا لکھا ہے، اب بعض لوگوں نے اسے ریورا لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ دربھنگا ضلع میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو لطف الرحمن کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ابتدائی تعلیم و تربیت ان کی کہاں ہوئی؟ بنارس، آرا، بنیار پور، پٹنہ۔ تو ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے، شروعاتی تعلیم ہے، جسے روایتی تعلیم بھی کہا جاتا ہے، وہ بنیار پور میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو لطف الرحمن نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ اپنی ملازمت یعنی اپنی نوکری کا آغاز، شروعات کہاں سے کیا؟ پٹنہ کالج، دہلی کالج، بھاگلپور یونیورسٹی، آرا کالج۔ لطف الرحمن نے اپنی ملازمت کا آغاز کیا ہے بھاگلپور یونیورسٹی سے۔ کہاں سے؟ بھاگلپور یونیورسٹی سے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 8 ہے، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر تھے؟ وزیر کس کو بولا جاتا ہے؟ وزیر بولا جاتا ہے منتری کو۔ کیا بولا جاتا ہے؟ منتری کو وزیر بولا جاتا ہے۔ دیکھیے کس پارٹی کے یہ وزیر تھے؟ آر جے ڈی، بی جے پی، کانگریس، ان میں سب، یعنی ان میں سبھی۔ تو لطف الرحمن جس پارٹی کے وزیر تھے اس کا نام تھا آر جے ڈی، جسے ہم کہتے ہیں راشٹریہ جنتا دل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اردو ڈرامہ کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ ہادی رسوا، بیدی، سر سید آغا حشر کشمیری۔ تو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی آغا حشر کشمیری کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد آپ کو آغا حشر نے ڈرامہ نگاری کا آغاز کب کیا؟ آغا حشر کشمیری نے ڈرامہ نگاری کا آغاز یعنی شروعات کب کیا، کس سال کے اندر کیا؟
1900, 1901, 1905, 1910۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی 1901 عیسوی میں اس کا آغاز کیا۔ اس کے بعد دیکھیے ڈرامہ کا لازمی عنصر کیا ہے؟ ڈرامہ لازمی اس کا عنصر، دیکھیے ڈرامہ کے لیے ایک اسٹیج کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان ڈرامہ دکھاتا ہے اور جب اس کے لیے ایک منچ ہوتا ہے، ایک اسٹیج ہوتا ہے، تو جو سہولت اسے میسر ہوتی ہے وہ عام حالتوں میں نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے ڈرامہ کا لازمی عنصر کیا ہے؟ اسٹیج، پردہ، کردار، مکالمہ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی اسٹیج۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو ان میں آغا حشر کا ڈرامہ کون ہے؟ سلور کنگ، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، یہ سبھی۔ آغا حشر کا جو ڈرامہ ہے، یہ تمام جو ذکر کیے گئے یہ تمام کے تمام آغا حشر کا ڈرامہ ہے۔ تو رائٹ آنسر آپشن نمبر ڈی یعنی سلور کنگ بھی ان کا ڈرامہ، یہودی کی لڑکی بھی، رستم و سہراب بھی۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 13۔ کیا ہے؟ سوال نمبر 13 ہے جی۔ دیکھیے آپ کے نصاب میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون شامل ہے؟ یعنی درخشاں حصہ دوم کے اندر لطف الرحمن کا جو مضمون شامل ہے اس کا کیا نام ہے؟ دیکھیے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، ریا، امید کی خوشی، فرار۔ تو سوال نمبر 13 کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کو آپشن نمبر اے یعنی اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ اس کے بعد دیکھیے آغا حشر کا تعلق کس قسم سے ہے؟ داستان، ڈرامہ، ناول، غزل۔ آغا حشر کا جو تعلق ہے وہ صنف ڈرامہ سے، کس صنف سے ہے؟ ڈرامہ سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو لطف الرحمن کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ سبکدوش ہونا یعنی ریٹائر ہونا۔ لطف الرحمن کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ دیکھیے پرنسپل، ڈاکٹر، صدر شعبہ اردو، یہ سبھی ہے نا۔ تو سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی یعنی صدر شعبہ اردو کے عہدے سے یہ سبکدوش ہوئے یعنی ریٹائر ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیے ان میں لطف الرحمن کی کون سی کتاب ہے؟ ان چاروں میں بتانا ہے کہ لطف الرحمن کی کتاب کون سی ہے، اس کا کیا نام ہے؟ نقد نگاہ، اردو تنقید پر ایک نظر، الاؤ، سات کھیل۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی نقد نگاہ۔ اس کے بعد دیکھیے لطف الرحمن نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ لطف الرحمن یہ کہاں تک تعلیم حاصل کی ہیں بتانا ہے۔ میٹرک، بی اے، پی ایچ ڈی، ایم اے۔ دیکھیے لطف الرحمن نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دیکھیے آغا حشر کب پیدا ہوئے؟ آغا حشر کشمیری جو ہے ان کی پیدائش کب ہوئی، کس سال کے اندر ہوئی بتانا ہے۔ 1915، 1920، 1900 نہیں بلکہ 1889 اور 1890۔ دیکھیے یہ تو چار آپشن ہیں، حقیقتاً دیکھا جائے تو ان میں سے کوئی آپشن نہیں، بلکہ اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ آپ کو 1879۔ کیا ہے؟ 1879، 7979۔ اس کے بعد ہوتا ہے 80۔ ہم کو لگتا ہے کہ لکھنے میں، ٹائپنگ کرنے میں غلطی ہوئی ہوگی اور آپشن نمبر سی لکھا ہوا وہاں پہ، اس لیے 1879 اس کو مان لیتے ہیں۔ دیکھیے ہمارا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی چیز پڑھاتے ہیں تو پہلے اس کی تحقیق کرتے ہیں، جو اس میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، اپنے علم کے مطابق اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آتے ہیں پڑھا دیتے ہیں، بلکہ بڑی جد و جہد ہے اس کے پیچھے، ہے کہ نہیں؟ تو آئیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ 1879۔ اس کے بعد دیکھیے آغا حشر کی وفات کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1935، 1940، 1950، 1955۔ تو سوال نمبر 19 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہے یعنی 1935 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آریہ بھٹ یہ محتاج تعارف نہیں، ان کا بہت اہم کردار ہے کہ نہیں؟ بہار، دہلی، اڈیشہ، بنگال۔ آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو بہار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ 2009 میں جو واقعات پیش آئے تھے نا، اس کے اندر ان کا اہم کردار ہے، اس کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھ ڈالی تھی پہلے ہی، ہے کہ نہیں؟ آریہ بھٹ کی پیدائش بہار کے کس ضلع میں ہوئی؟ ابھی بات آئی کس صوبے میں ہوئی، کس اسٹیٹ میں ہوئی، تو بہار لکھ دیا گیا۔ اب ہے بہار کے کس ضلع میں ہوئی؟ پٹنہ، بکسر، کھگول، آرا۔
تو سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی کھگول میں ان کی پیدائش ہوئی، جو پٹنہ کے اس طرف ہے۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ گیا، کیا ہے گیا، تریگنا، دانا پور، کھگول۔ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ تو تریگنا میں قائم کیا۔ کہاں قائم کیا؟ تریگنا میں۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ جمہوری دور، ترقی پسند دور، تاریخ دور، سنہرا دور۔ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ کیسا دور؟ سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی؟ گیلیلیو، ٹائمس ایڈیشن، پائتھوگورس، ابوالکلام آزاد۔ پائتھوگورس کی رہنمائی کی تھی کس نے؟ آریہ بھٹ نے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو نظام اعشاریہ اور صفر کا تصور کس نے پیش کیا؟ نظام اعشاریہ یعنی اعشاریہ نظام اور صفر کا تصور کس نے پیش کیا؟ گیلیلیو، ہے نا۔ آریہ بھٹ، ابوالکلام، ان میں کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی آریہ بھٹ نے اعشاریہ اور صفر کا تصور پیش کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، آریہ سدھانت اور تنتر کے مصنف کون ہیں؟ مصنف کس کو بولتے ہیں؟ رائٹر کو بولتے ہیں۔ آریہ سدھانت اور تنتر کے مصنف کون ہیں؟ آریہ بھٹ، ابوالکلام، گیلیلیو، ان میں سبھی، ہے نا۔ کیا ہے؟ گیلیلیو ہے۔ تو سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے، یعنی آریہ بھٹ کا لائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، مکمل سورج گرہن کتنے سالوں کے بعد ہوتا ہے؟ مکمل سورج گرہن یعنی پورا سورج گرہن کتنے سال کے بعد ہوتا ہے؟ 50 سال، 70 سال، 100 سال، 125 سال۔ تو سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی ہے، یعنی 100 سال کے بعد آتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کب ہوا، یعنی کس سال کے اندر ہوا؟ بہت اہم سوالات ہے، یہ بار بار پوچھا جانے والا سوال ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا ہے۔ 9 جنوری 2009، 16 فروری 2009، 10 مارچ 2009، 22 جولائی 2009۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی 22 جولائی 2009 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیے، آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا، یعنی کس زمانے سے تھا؟ مغلیہ، گپت، موریہ، برٹش۔ سوال نمبر 10 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی گپت۔ آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ تو گپت دور سے تھا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو کس ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر تریگنا رکھا گیا؟ کس ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر تریگنا رکھا گیا؟ گیا، باڑھ، مسوری، بکسر۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی مسوری کا نام بدل کر کیا رکھ دیا گیا؟ تریگنا رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیے، آریہ بھٹ کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 473، 474، 476، 501۔ سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہوگا آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی 476 ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، چاند کس کا طواف کرتا ہے؟ دریا، زمین، سورج، بادل۔ چاند کس کا طواف کرتا ہے، یعنی کس کا چکر لگاتا ہے؟ تو چاند جو ہے آپ کو زمین کا طواف کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ زمین یہ کس کا طواف کرتی ہے؟ سورج، دریا، بادل، چاند۔ تو زمین جو ہے آپ کو سورج کا طواف کرتی ہے۔ کس کا چکر لگاتی ہے؟ سورج کا چکر لگاتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آپ کو آریہ بھٹ کی وفات کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر آریہ بھٹ کا انتقال ہوا؟ 510، 564، 570، 575۔ آریہ بھٹ کا جو انتقال ہوا آپ کو 564 عیسوی میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے جی، آریہ سدھانت اور تنتر کہاں لکھی گئی؟ ابھی بات آئی تھی کہ آریہ سدھانت اور تنتر کس کی کتاب ہے، اب یہ کہاں لکھی گئی؟ کھگول، تریگنا، مسوری، پٹنہ۔ تو آریہ سدھانت اور تنتر جو ہے یہ تریگنا میں لکھی گئی۔ کہاں لکھی گئی؟ تریگنا میں۔ یہ کن کی کتاب ہے؟ تو یہ آریہ بھٹ کی کتاب ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، سب سے پہلے کس نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے؟ سب سے پہلے کس نے ثابت کیا کہ دنیا گول ہے؟
गैलीलो, अबुल कलाम, आर्या भट्ट, न्यूटन। तो सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी आर्या भट्ट कहलाएगा। इसके बाद देखिए आर्या भट्ट ने तरेगना में कितने फीट का टीला बनाया था। तरेगना के अंदर आर्या भट्ट ने कितने फीट का टीला बनाया था? 30, 40, 50, 60। तो 60 फीट का टीला बनाया था। कहाँ? आर्या भट्ट ने तरेगना के अंदर, याद रखिएगा। इसके बाद है जो बहुत मशहूर सवाल है, गौर से देखना है, याद रखना है। इनमें नासा इदारे से किनका ताल्लुक़ था? नासा जो कि अमेरिका के अंदर साइंसदान के लिए है, बहुत मशहूर जगह है, मारूफ जगह है। आर्या भट्ट, अबुल कलाम, जे एंडरसन सभी। नासा इदारे से किनका ताल्लुक़ था? तो जे एंडरसन का ताल्लुक़ था। किनका था? जे एंडरसन का। जैसे अपने यहाँ का इसरो है, बहुत मशहूर जगह साइंसी एतबार से, वैसे ही वहाँ अमेरिका में नासा है। इसके बाद देखिए तरेगना के माने क्या हैं? तारे गिनना, चांद पर जाना, आग जलाना, ये सभी। तरेगना के माने हैं तारे गिनना। क्या है तरेगना के माने? तारे गिनना है। इसके बाद देखिए बहुत मशहूर शख्सियत के बारे में आ रही है बातें। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सिंध से है? ये डिप्टी नज़ीर अहमद जो है, इनका ताल्लुक़ किस सिंध से, किस किस्म से है? नाविल है, अफसाना है, दास्तान है, ड्रामा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी नाविल। इसके बाद देखिए इसके बाद है नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई यानी किस साल के अंदर हुई? 1830, 1835, 1836, 1837। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 1836 ईस्वी। इसके बाद देखिए तौबतुन नुसूह के मुसन्निफ कौन है? तौबतुन नुसूह जैसे आए फ़ौरन आपके जहन में आना चाहिए इसके मुसन्निफ और राइटर जो हैं डिप्टी नज़ीर अहमद है। क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद है। हादी रुस्वा नज़ीर अहमद सरशार बेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कहलाएगा। इसके बाद देखिए नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई यानी किस साल के अंदर हुई? इनका इंतकाल 1905, 1906, 1907, 1910। इसका राइट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर डी यानी 1910 ईस्वी में नज़ीर अहमद का इंतकाल हो गया। इसके बाद देखिए इसके बाद है नज़ीर अहमद के शामिल निसाब का उन्वान क्या? यानी दरख्शा हिस्सा दोम के अंदर जो नज़ीर अहमद का उन्वान है वो क्या है? उसका नाम बताना है। बेनज़ीर फ़हमीदा मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, जज्ब इश्क, ये सभी। तो नज़ीर अहमद के शामिल निसाब का उन्वान है फ़हमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। इसके बाद देखिए नज़ीर अहमद का कौन सा नाविल आपके निसाब में शामिल है? देखिए इब्नुल वक्त, तौबतुन नुसूह, मिरातुल उरूस, ये सभी। तो नज़ीर अहमद का कौन सा नाविल आपके निसाब में यानी दरख्शा हिस्सा दोम के अंदर शामिल है? तो तौबतुन नुसूह शामिल है। उसी से निकला हुआ है अभी जो यहाँ आया फ़हमीदा मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, याद रखिएगा। इसके बाद है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नाविल लिखे? हिंदुस्तानियों के लिए, बेटियों के लिए, नौजवानों के लिए, दोस्तों के लिए। नज़ीर अहमद ने जिसकी तालीम और तरबियत के नाविल लिखे वो थे बेटियों के लिए। किसके लिए लिखे थे? बेटियों के लिए लिखे थे। इसके बाद देखिए इसके बाद है नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई यानी किस जगह हुई? दिल्ली, आगरा, बिजनौर, पानीपत। तो इनकी पैदाइश कहाँ हुई? बिजनौर में हुई। कहाँ हुई? बिजनौर में। बिजनौर कहाँ है? आपको उत्तर प्रदेश के अंदर है। नज़ीर अहमद ने किस सिंध का आगाज़ किया? खतूत का, नाविल का, दास्तान का, ये सभी। नज़ीर अहमद ने जिस सिंध का आगाज़ किया था, शुरुआत किया था, उसका नाम था नाविल। इसके बाद देखिए इसके बाद है नज़ीर अहमद के वालिद कौन थे यानी इनके अब्बू का क्या नाम था? अहमद हुसैन, करामत हुसैन, अकबर अली, सआदत अली। नज़ीर अहमद के वालिद का नाम था सआदत अली। क्या नाम था? सआदत अली। इसके बाद देखिए नज़ीर अहमद आला तालीम के लिए कहाँ गए? आला तालीम हासिल करने के लिए कहाँ गए? दिल्ली, अलीगढ़, लखनऊ, आगरा। ये आला तालीम हासिल करने के लिए दिल्ली गए थे। इसके बाद देखिए इसके बाद है उर्दू का पहला नाविल निगार कौन है? बेदी, मिर्ज़ा हादी, नज़ीर अहमद, मिंटू। मिंटू से मुराद सादत हसन मिंटू। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी नज़ीर अहमद। इसके बाद देखिए इसके बाद है आपको इनमें उर्दू का पहला नाविल कौन है? मिरातुल उरूस, तौबतुन नुसूह, इब्नुल वक्त, ये सभी।
ان میں اردو کا پہلا ناول ہے میرات العروس. کیا نام ہے؟ میرات العروس نام ہے. اس کے بعد دیکھیے فہمیدہ اور حمیدہ کی کون تھی؟ فہمیدہ حمیدہ کی کون تھی؟ پھوپھی، ماں، بہن، دادی. تو فہمیدہ جو ہے حمیدہ کی کون تھی؟ حمیدہ کی ماں تھی فہمیدہ. آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. میرات العروس کب لکھی گئی؟ ابھی بات آئی کہ میرات العروس یہ ڈپٹی نذیر احمد کا، لیکن یہ لکھی کب گئی ہے؟ 1900 نہیں بلکہ 1850، 1860، 1869 اور 1890. اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1869 عیسوی میں لکھی گئی ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو نسوح خواب میں کہاں کا نقشہ دیکھتا ہے؟ قیامت کا، میدان حشر کا، دولت کا، سمندر کا. تو نسوح خواب کے اندر میدان حشر کا، میدان محشر کا نقشہ دیکھتا ہے. اس کے بعد دیکھیے نذیر احمد کی وفات کس بیماری کی وجہ سے ہوئی؟ فالج، کورونا، بخار، یہ سبھی. فالج کی بیماری کی وجہ سے نذیر احمد کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، آپشن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے آپ جی، اس کے بعد ہے سوال نمبر 18. کیا ہے سوال نمبر 18؟ نسوح کی بیوی کون تھی؟ عرفانہ، زرینہ، زبیدہ، فہمیدہ. نسوح کی بیوی کون تھی؟ تو فہمیدہ تھی. کون تھی؟ فہمیدہ تھی. اس کے بعد دیکھیے توبۃ النسوح کا مرکزی کردار کون ہے؟ نذیر احمد، نسوح، کلیم، حمیدہ. توبۃ النسوح کا مرکزی کردار ہے نسوح. کون ہے؟ نسوح. نسوح کون ہے؟ یہ فہمیدہ کے شوہر ہیں. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد ہے آپ کو دیکھیے وہی سوال دوبارہ میں ہے اور اس کا جو آنسر ہے نا وہ غلط ہے، لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں توبۃ النسوح کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو نسوح ہے. یہ سی غلط ہو جائے گا، یہاں پہ آپ دے دیں بی آپشن دے دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد دیکھیے نذیر احمد کی وفات کہاں ہوئی؟ یہ آخری سوال ہے. نذیر احمد کا انتقال کہاں ہوا؟ کس جگہ ہوا؟ دلی، بجنور، لکھنؤ، آگرہ. تو ان کا انتقال ہوا ہے دلی میں. پیدا کہاں ہوئے تھے؟ بجنور میں، اور انتقال کہاں ہوا؟ دلی میں ہوا ہے. یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں. اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے ضرور جڑیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے اور آنے والے اگزام کی وہ مکمل طور پر تیاری کر سکے. آج کے لیے اتنا ہی. فقط والسلام.